وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کا آغاز ہوا میری میٹنگ سے، جو کہ فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ تھی دفتر خارجہ میں۔ ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی اور اس نشست میں ہم نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اس نشست کے بعد پھر وزیر اعظم کی میٹنگ تھی صدر پیوٹن کے ساتھ، اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کرملن میں تھی۔ 1 بجے اس میٹنگ کا آغاز ہونا تھا، اور یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ ایک طویل نشست تھی، 3.5 گھنٹے یہ نشست رہی اور تبادلہ خیال رہا۔ اس تبادلہ خیال میں وزیر اعظم نے اور صدر پیوٹن نے پاکستان اور روس کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو بہتری آئی ہے اور جو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ریجنل ایشوز جو ہے اس پر بھی وقت صرف کیا، اور جب میں ریجنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ فوکس ان کی گفتگو میں 2 علاقوں پر رہا۔ ایک یقینی طور پر افغانستان ہے، جہاں کی صورتحال میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے، اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے۔ چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے، لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا، جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے، اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے۔ اس پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی، اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا، اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ اس نشست کے بعد اور obviously لنچ بھی تھا، اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے، اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک، وہ تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے، اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے، جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے، اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارا فوکس رہا بائیلیٹرل ٹریڈ پر، ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں، تو اس پر ایکسچینج ہوا۔ ہمارا فوکس رہا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، انرجی کوآپریشن پر، اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں، ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے، ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے، ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ، اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان، وایا افغانستان انٹو پاکستان، تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے
LNG टर्मिनल एट गवादर, उसमें भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद, इस नशिस्त के बाद वजीर आजम मुखातिब हुए और मुझे भी मौका मिला और हमारे जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं उन्हें भी मौका मिला कि वहाँ एक जो बिजनेस रशियन एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन का एक जो वहाँ एक फोरम था, उससे बड़ी खुल के बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और किन किन एरियाज, और हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां हमारा मुस्तकबिल में एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह हमारी इस वक्त तजारत के रास्ते में जो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स हैं उनको रफा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, और हमारी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस में मुश्किलात हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो मुश्किलात हैं, उन पर अबूर कैसे किया जा सकता है, उसकी डिस्कशन हुई। तो वहाँ वो जो तबादला ख्याल हुआ बहुत मुफीद रहा और आपको जानकर ये इत्मीनान होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिर में जो एक इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुनक़िद करने जा रहा है, उसमें बहुत से लोगों ने उसमें शामिल होने की और पाकिस्तान आने की दिलचस्पी का इशारा भी दिया। इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि आपने वज़ीर आज़म ने आपने देखा कि अपनी दिन का आगाज उनका जो हुआ वो था लेइंग ए फ्लोरल रीथ ऑन द टूम ऑफ द अननोन सोल्जर। ये वो हजरात हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट रवानगी से पहले जो मॉस्को की सेंट्रल मॉस्क है वहां तशरीफ ले गए और उसको विजिट किया। बहुत शानदार मस्जिद बनाई है, देखने से ताल्लुक रखती है, वहाँ की जो सहूलियात हैं वो भी देखने के काबिल है। और वहाँ जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उस मस्जिद के, उनसे भी वज़ीर आज़म का तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने बताया कि यहाँ एक खतीर तादाद है जो रशियन फेडरेशन में मुसलमानों की है और तकरीबन 25 मिलियन मुसलमान हैं जो रशियन फेडरेशन में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। तो वो भी एक दिलचस्प एक गुफ्तगू थी। आपने देखा कि दौरे के इख्तिताम पर, जो 2 रोजा दौरा था, उसके इख्तिताम पर दफ्तर खारजा ने एक अपना स्टेटमेंट जो है समिट मीटिंग का एक स्टेटमेंट इशू किया है। यकीनन आपने उसका मुताला किया होगा, आपकी नजर के सामने से गुजरा होगा। उसके चंद जो सेलिएंट फीचर्स हैं मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा और उनको रीइटरेट करना चाहूंगा। नंबर 1, पाकिस्तान ने इन नशिस्तों में जो हुई वहां वजीर खारजा के साथ, सदर के साथ, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टू फोर्ज ए लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप विद रशिया, उसका तफसीली गुफ्तगू हुई और तबादला ख्याल हुआ। दूसरा, हमारा फोकस रहा एनर्जी कोऑपरेशन। रूस के साथ आने वाले अदवार में, आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है हमारी, और ये हमारी मईशत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, और हाँ, इस पे ये भी हुआ कि न सिर्फ एनर्जी कोऑपरेशन, खारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी हम मनसब के साथ तफसीली नशिस्त हुई, वजीर आजम की सदर पुतिन के साथ मीटिंग हुई। ये नशिस्त 3.5 घंटे तक जारी रही। मसले कश्मीर पर एतमाद में लिया गया, तवानाई के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह हमने तबादला ख्याल का हमारा फोकस रहा ऑन दी कन्वर्ज्ड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। और ये बड़ी हौसला अफजा चीज है कि आज अफगानिस्तान में रूस के, पाकिस्तान के जो सोच के जाविये हैं वो करीब तर हैं
اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوارڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کارلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فارن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے اور اس پہ ہمارے دو آبجیکٹوز ہیں. نمبر ایک کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے. میں بھی جاؤں گا اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہے دو نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی. ایک ہوگی نشست آف دی امیڈیٹ نیبرز آف افغانستان. یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا. اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا. اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا. ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم ممبر ہیں اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری بات ہوئی. اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ نشست میں مسئلہ کشمیر پر بھی گفتگو کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.